مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقیاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو رواں تھے. حضرت ابوبکر کی مثال پر مولا علی کے آنسو رواں تھے. مسترجعاً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آئے وہو یقول اليوم انقطعت الخلافہ, اور وہ فرما رہے تھے کہ آج خلافت منقطع ہو گئی ہے. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس مکان کے جس اندر جنازہ ہے اس مکان کے دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں اور دیگر صحابہ بھی وہاں پر جمع ہو جاتے, سب لوگ ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں جی وہاں پر ٹھہرتے اور فرماتے. اب مولا علی کا فرمان ہے, یہاں سے 2 صفحے پڑھ رہا ہوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے, آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے, ایمان میں آپ سب سے زیادہ اخلاص والے اور اللہ پر سب سے زیادہ یقین رکھنے والے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور تمام لوگوں سے زیادہ غنا اور سخاوت والے اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے, سب سے زیادہ اسلام پر مہربانی فرمانے والے, آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ باعث برکت, سب سے زیادہ بڑھ کر حسن طلب والے, مناقب اور فضائل میں سب سے بڑھ کر, پیش قدمیوں میں سب سے آگے بڑھنے میں سب سے برتر, درجے میں سب سے اونچے, سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور قریب رہنے والے, اور ہدایت حسن خلق اور زبان پر کنٹرول اور فضل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام صحابہ سے بڑھ کر شرف و منزلت والے اور سب سے زیادہ مکرم اور معتمد تھے. اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس وقت کی جب لوگوں نے آپ کی تکذیب کی, لوگ جب سب جھٹلا رہے تھے آپ تصدیق کیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کتاب میں صدیق کے نام سے نوازا ہے. اور مولا علی آیت پڑھتے والذی جاء بالصدق وصدق به, اس کے بعد فرماتے ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غمخواری کی جبکہ لوگوں نے کنجوسی کیا تھا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے جب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. آپ نے سختیوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اور رفاقت کا بہترین حق ادا کیا. آپ ثانیت نہیں یعنی غار میں حضور کے ساتھی اور صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, اور آپ پر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا, سکینہ یعنی اطمینان قلب نازل فرمایا. آپ ہجرت اور ہر مشکل مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور ساتھی تھے. آپ امت مصطفی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خلیفہ ثابت ہوئے, ورنہ لوگ تو مرتد ہو گئے تھے. آپ نے اللہ کے دین کو اس طرح قائم کیا جس جیسا کہ کسی نبی کا خلیفہ کبھی نہ کر سکتا تھا, کوئی اور خلیفہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا جیسا کہ آپ نے خلیفہ ہونے کا حق ادا کیا. آپ قوی رہے, طاقتور رہے, جبکہ آپ کے ساتھی کمزور پڑ گئے. جب سب صحابہ کمزور پڑ گئے تھے آپ طاقتور رہے. آپ نے مستعدی دکھائی جب وہ سست ہو گئے تھے. جب لوگ کمزوری دکھا رہے تھے آپ اپنے دین کے لیے استحکام کا مظاہرہ کیے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج یعنی راستے پر گامزن رہے, چلتے رہے. لوگ بس ہمتی دکھانے لگے, لوگ کمزور ہو رہے تھے اور آپ چلتے رہے. آپ نے منافقوں کی مخالفت کے باوجود باغیوں کے بغض اور کینہ اور کفار کے غضب, غیظ و غضب اور حاسدوں کے حسد اور ناپسندیدگی کو کوئی اہمیت نہیں دی. آپ امر حق پر ڈٹے رہے جب لوگ ہمت ہار گئے. آپ طاقت قدم رہے جب وہ ڈگمگا اٹھے. آپ ہدایت الہی کے نور میں چلتے رہے جب وہ کھڑے ہو گئے. آپ آخر انہوں نے آپ کی پیروی کی اور ہدایت پائی. سارے صحابہ نے آپ کی کیا کہتے ہیں پیروی کی اور ہدایت پائی. آپ کی آواز سب سے چھوٹی تھی, سب سے بہت کم آواز تھی, مگر آپ کا رتبہ سب سے اعلیٰ تھا. آپ کلام کم کرتے تھے, آپ کا کلام کم تھا, مگر آپ جب بولتے تو سب سے زیادہ صحیح بولتے تھے. آپ سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے, مگر آپ کا قول سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت میں آگے تھا. آپ اعلیٰ رائے رکھنے والے, دل سے شجاعت رکھنے والے, یقین میں مضبوطی رکھنے والے, عمل میں حسن رکھنے والے, معاملات میں سمجھداری رکھنے والے سب سے بڑھ کر تھے. پھر آگے فرماتے مولا علی اللہ رب العزت کی قسم آپ دین کے اولین سب سے پہلے سردار تھے. جب لوگ دین سے ہٹے اور آپ آخری سردار تھے. جب لوگ دین سے ہٹے آپ سب سے پہلے سردار. جب وہ دین کی طرف یعنی آپ جو سارے لوگ دین سے ہٹے تو آپ اولین سردار بنے اور ان کو دین کی طرف دوبارہ متوجہ کر کے ان کو واپس لے کر آئے. آپ مسلمانوں کے لیے رحیم باپ کے مانند رہے, باپ جیسے ہیں.
یہاں تک کہ آپ کی اولاد وہ آپ کی اولاد کی طرح ہو گئے، سارے صحابہ آپ کی اولاد جیسے ہو گئے۔ جو بھاری بوجھوں کو نہ اٹھا سکے آپ نے ان کو اٹھا لیا، وہ جو ضائع کرنے والے تھے آپ نے ان کو بچا لیا، جو وہ چھوڑنے والے تھے آپ نے اس کا خیال کیا، جب وہ عاجز ہو گئے تو آپ نے مستعدی دکھائی، جب وہ بس ہمت ہوئے تو آپ نے حوصلے دکھائے، جب وہ گھبرا گئے تو آپ ثابت قدم رہے۔ آپ ہی کی وجہ سے انہوں نے وہ کامیابی اور ہدایت پائی جس کا ان کو اندازہ بھی نہ تھا۔ آپ کافروں کے لیے عذاب کا طوفان اور آگ کا شعلہ تھے، اور مؤمنین کے لیے محبت اور رحمت کی موسلادھار بارش تھے۔ آپ نے اوصاف و کمالات کی فضا میں پرواز کی، ان کا عطیہ پایا، ان میں بہترین کو چنا۔ آپ کی حجت کو کبھی شکست نہیں دی، آپ نے جو دلیل قائم کی تو کبھی شکست نہیں دی۔ آپ کا دل کبھی زنگ آلودہ نہ ہوا، آپ کی بصیرت، آپ کی دور اندیشی اور بصیرت کبھی کمزور نہ پڑی، اور نہ کبھی آپ کا نفس بزدل یا خائن ہوا، آپ کبھی بزدل بھی نہیں ہوئے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں گویا آپ اس پہاڑ کی مانند تھے جس کو آندھیاں کبھی حرکت نہ دے سکی۔ آپ پہاڑ جیسے تھے جس کو تیز سے تیز ہوا کبھی ہلا نہ سکی اور طوفان کبھی متزلزل نہ کر سکا۔ آپ ارشاد نبوی کے مطابق حضور پر رفاقت اور مالی خدمت دونوں اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے برابر مصداق آپ جسمانی اعتبار سے اگرچہ کمزور لیکن اللہ کے معاملے میں بہت زیادہ طاقتور تھے۔ آپ باڈی کے اعتبار سے بہت کمزور تھے لیکن اللہ کے معاملے کے اندر بہت طاقتور تھے۔ آپ نفس کے اعتبار سے متواضع تھے مگر اللہ کے ہاں بلند مرتبہ تھے، زمین پر افضل اور مؤمنین کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے تھے۔ آپ کی نسبت نہ کوئی طنز کرتا تھا، نہ کوئی آپ پر حرف رکھتا تھا، کوئی نام رکھتا تھا۔ آپ میں نہ کسی کو طمع تھی اور نہ ہی آپ دین کے معاملے میں کسی کی رعایت کرتے تھے۔ ضعیف اور کمزور آدمی اپنا حق پانے تک آپ کے نزدیک طاقتور ہوا کرتا تھا، اور طاقتور آدمی اگر ظلم کرے تو جب تک اس کو سزا نہ ہو جاتی اس کے ہاتھ سے حق کو نہ کیجا جاتا اس وقت تک وہ آپ کی نظر میں طاقتور آدمی کمزور اور کمزور آدمی آپ کی نظر میں طاقتور ہوتے ہیں۔ دور و نزدیک کے دونوں قسم کے لوگ آپ کی نظر میں برابر ہوا کرتے تھے، فرق نہیں تھا آپ کے پاس۔ آپ کی شان حق، سچائی، نرمی تھی، آپ کا حکم قطعی اور فیصلہ کن ہوتا، آپ کا معاملہ بردباری اور دور اندیشی ہوتا، آپ کی رائے علم و عزم تھا۔ آپ دنیا سے رخصت ہوئے جبکہ راستہ ہموار ہو گیا، مشکل آسان ہو گئی اور آگ بجھ گئی۔ حضرت ابوبکر آپ کس وقت گئے دنیا سے؟ جب آگ بجھ گئی اور کام آسان ہو گیا، ورنہ آپ جس وقت خلیفہ بنے تو اس وقت تو پریشانی پورے عرب پر دوبارہ کافر ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ آگ بجھ گئی، آپ کی وجہ سے دین معتدل حالت میں آیا، ایمان قوی ہوئے، اللہ کا امر غالب آیا، اگرچہ کہ کافروں کو اس سے تکلیف ہوئی اور اسلام اور مسلمان ثابت قدم ہوئے۔ اللہ رب العزت کی قسم آپ دین پر عمل کے اعتبار سے اتنا آگے نکل گئے کہ آپ کے بعد والوں کو آپ نے تھکا دیا، یعنی آپ کا پیچھا کرنا بہت مشکل ہے، آپ جیسا عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ کامیاب ہوئے اور آہ و بکا سے مبرہ ہوئے، آپ کبھی روئے نہیں۔ آپ کی موت کی شدت آسمان پہ محسوس کی جا رہی ہے، آپ کی موت کی مصیبت نے تمام نوع انسانی کو رنج و الم میں ڈال دیا ہے۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی ہیں۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے ابوبکر کو اللہ نے بلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فیصلے سے ہم راضی ہیں، ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی موت سے بڑا صدمہ مسلمانوں پر کوئی اور نہ تھا۔ سب سے بڑا صدمہ حضور کے وصال کے بعد آپ کی موت کا صدمہ تھا۔ آپ دین کے لیے عزت اور جائے پناہ، مسلمانوں کے لیے قلعہ، گروہ اور دارالامن، اور منافقوں کے لیے سراپا شدت، غیظ اور غضب تھے۔ بس اللہ رب العزت آپ کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوئے اور ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ فرمائے، اور ہمیشہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کہتے رہے لوگ خاموشی سے سنتے رہے، جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے کلام کو مکمل کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر مولا علی خاموش ہوئے تو پھر روایت میں آتا ہے کہ پھر صحابہ کرام ایسا روئے، اس وقت ان کے رونے کو دیکھ کر حضور کا وصال یاد آتا تھا۔ حضور کے وصال پر جیسا لوگ روئے اس طرح سے پھر لوگ خوب رونے لگے اور بڑی بڑی آواز سے لوگ کہنے لگے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد،
اے علی مرتضیٰ آپ نے سچ کہا، ابو بکر ایسے ہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ان کے خلافت کا زمانہ رہا، یہ ان کی حیات مبارکہ کی چند میں بتا رہا ہوں، میں بالکل حقیقت کسی مبالغے کی بات بتا رہا ہوں۔